یہ سب رسول فضیلت دی ہم نے ان میں بعض کو بعض سے۔ کوئی تو وہ ہے کہ کلام فرمایا اس سے اللہ نے اور بلند کیے بعضوں کے درجے، اور دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے صریح، اور قوت دی اس کو روح القدس یعنی جبرائیل سے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ہوئے ان پیغمبروں کے پیچھے بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کے پاس صاف حکم، لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا، پھر کوئی تو ان میں ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا۔ اور اگر چاہتا اللہ تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی، پہلے اس دن کے آنے سے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ آشنائی اور نہ سفارش، اور جو کافر ہیں وہی ہیں ظالم۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے سب کا تھامنے والا، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اجازت سے؟ جانتا ہے جو کچھ خلقت کے روبرو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہ چاہے۔ گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کو، اور گرا نہیں اس کو تھامنا ان کا، اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا۔ زبردستی نہیں دین کے معاملے میں، بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ اب جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو اور یقین لاوے اللہ پر، تو اس نے پکڑ لیا حلقہ مضبوط جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے رفیق شیطان نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کی بابت، اسی وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اس کو سلطنت۔ جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ کہا ابراہیم نے کہ بے شک اللہ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، اب تو لے آ اس کو مغرب کی طرف سے۔ تب حیران رہ گیا وہ کافر، اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو۔ یعنی دیکھا تو نے اس شخص کو کہ گزرا وہ ایک شہر پر، اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر، بولا کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ، مر گئے پیچھے۔ پھر مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے 100 برس، پھر اٹھایا اس کو۔ کہا تو کتنی دیر یہاں رہا؟ بولا میں رہا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ کہا نہیں بلکہ تو رہا 100 برس۔ اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا سڑ نہیں گیا، اور دیکھ اپنے گدھے کو، اور ہم نے تجھ کو نمونہ بنانا چاہا لوگوں کے واسطے۔ اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کہ ہم ان کو کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر پہناتے ہیں گوشت۔ پھر جب اس پر ظاہر ہوا یہ حال تو کہہ اٹھا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اے پروردگار میرے، دکھلا دے مجھ کو کہ کیوں کر زندہ کرے گا تو مردے۔ فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں، لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جاوے میرے دل کو۔ فرمایا تو پکڑ لے 4 جانور اڑنے والے، پھر ان کو ہلا لے اپنے ساتھ، پھر رکھتے ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا، پھر ان کو بلا چلے آویں گے تیرے پاس دوڑتے، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ، اس سے اگے 7 بالی، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، اور اللہ بے نہایت بخشش کرنے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، انہی کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے ہاں، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ غمگین ہوں گے۔ جواب دینا نرم اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو ستانا، اور اللہ بے پرواہ نہایت تحمل والا۔ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، پھر برسا اس پر زور کا میہ
تو کر چھوڑا اس کو بالکل صاف۔ کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو۔ اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو اور اپنے دلوں کو ثابت کر کر، ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے بلند زمین پر، اس پر پڑا زور کا میंہ تو لایا وہ باغ اپنا پھل دو چند، اور اگر نہ پڑا اس پر میंہ تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ ہووے اس کا ایک باغ کھجور اور انگور کا، بہتی ہوں نیچے اس کے نہریں، اس کو اس باغ میں اور بھی سب طرح کا میوہ حاصل ہو، اور آ گیا اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد ہیں ضعیف، تب آ پڑا اس باغ پر ایک بگولا جس میں آگ تھی، جس سے وہ باغ جل گیا۔ یوں سمجھاتا ہے تم کو اللہ آیتیں تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ستھری چیزیں اپنی کمائی میں سے، اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے، اور قصد نہ کرو گندی چیز کا اس میں کہ اس کو خرچ کرو، حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لوگے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا۔ شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا، اور اللہ بہت کشائش والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ عنایت کرتا ہے سمجھ جس کسی کو چاہے، اور جس کو سمجھ ملی اس کو بڑی خوبی ملی، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور جو خرچ کرو گے تم خیرات یا قبول کرو گے کوئی منت، تو بے شک اللہ کو سب معلوم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر ظاہر کر کے دو خیرات تو کیا اچھی بات ہے، اور اگر اس کو چھپاؤ اور فقیروں کو پہنچاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے حق میں، اور دور کرے گا کچھ گناہ تمہارے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ تیرا ذمہ نہیں ان کو راہ پر لانا، اور لیکن اللہ راہ پر لاوے جس کو چاہے۔ اور جو کچھ خرچ کرو گے تم مال سوا اپنے ہی واسطے، جب تک کہ خرچ کرو گے اللہ ہی کی رضا جوئی میں، اور جو کچھ خرچ کرو گے خیرات سو پوری ملے گی تم کو، اور تمہارا حق نہ رہے گا۔ خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، چل پھر نہیں سکتے ملک میں۔ سمجھے ان کو ناواقف مالدار ان کے سوال نہ کرنے سے، تو پہچانتا ہے ان کو ان کے چہرے سے۔ نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ خرچ کرو گے کام کی چیز وہ بے شک اللہ کو معلوم ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو چھپا کر اور ظاہر میں، تو ان کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈرے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کہ جس کے حواس کھو دیے ہوں جن نے لپٹ کر۔ یہ حالت ان کی اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ سوداگری بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سوداگری کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا، اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو کوئی پھر سود لیوے تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گناہگار سے۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور قائم رکھا نماز کو اور دیتے رہے زکوٰۃ، ان کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا۔ پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر۔ اور اگر ہے تنگ دست تو مہلت دینی چاہیے کشائش ہونے تک، اور بخش دو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو سمجھ ہو۔ اور ڈرتے رہو اس دن سے کہ جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا کسی وقت مقرر تک، تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے، اور انکار نہ کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھ دے جیسا سکھایا اس کو اللہ نے، سو اس کو چاہیے کہ لکھ دے اور بتلا جاوے وہ شخص کہ جس پر قرض ہے، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے،
اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ۔ پھر اگر وہ شخص کہ جس پر قرض ہے بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا آپ نہیں بتلا سکتا تو بتلا دے کارگزار اس کا انصاف سے، اور گواہ کرو 2 شاہد اپنے مردوں میں سے، پھر اگر نہ ہوں 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں، تاکہ اگر بھول جائے ایک ان میں سے تو یاد دلا دے اس کو وہ دوسری، اور انکار نہ کریں گواہ جس وقت بلائے جاویں، اور کاہلی نہ کرو اس کے لکھنے سے، چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا اس کی میعاد تک، اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک، اور بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو، اور نزدیک ہے کہ شبے میں نہ پڑو۔ مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ لیتے دیتے ہو اس کو آپس میں، تو تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اس کو نہ لکھو، اور گواہ کر لیا کرو جب تم سودا کرو، اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ، اور اگر ایسا کرو تو یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ تم کو سکھلاتا ہے، اور اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو گرو ہاتھ میں رکھنی چاہیے، پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا تو چاہیے کہ پورا ادا کرے وہ شخص کہ جس پر اعتبار کیا اپنی امانت کو، اور ڈرتا رہے اللہ سے جو رب ہے اس کا، اور مت چھپاؤ گواہی کو، اور جو شخص اس کو چھپاوے تو بے شک گنہگار ہے دل اس کا، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اگر ظاہر کرو گے اپنے جی کی بات یا چھپاؤ گے اس کو، حساب لے گا اس کا تم سے اللہ، پھر بخشے گا جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مان لیا رسول نے جو کچھ اترا اس پر اس کے رب کی طرف سے، اور مسلمانوں نے بھی سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو۔ کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے، اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا۔ تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا، اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا۔ اے رب ہمارے، نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے، اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا ہم سے اگلے لوگوں پر۔ اے رب ہمارے، اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ کہ جس کی ہم کو طاقت نہیں، اور درگزر کر ہم سے، اور بخش ہم کو، اور رحم کر ہم پر، تو ہی ہمارا رب ہے، مدد کر ہماری کافروں پر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے سب کا تھامنے والا۔ اتاری تجھ پر کتاب سچی، تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی، اور اتارا تورات اور انجیل کو اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اتارے فیصلے، بے شک جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں سے ان کے واسطے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ اللہ پر چھپی نہیں کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، زبردست ہے حکمت والا۔ وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب، اس میں بعض آیتیں ہیں محکم، یعنی ان کے معنی واضح ہیں، وہ اصل ہیں کتاب کی، اور دوسری ہیں مشابہ، یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں۔ سو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی، گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے، اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے۔ اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہم اس پر یقین لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں، اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔ اے رب نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا، اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، تو ہی ہے سب کچھ دینے والا۔ اے رب تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کچھ شبہ نہیں، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہ آویں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ، اور وہی ہیں ایندھن دوزخ کے، جیسے دستور فرعون والوں کا، اور جو ان سے پہلے تھے جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کہہ دے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہوگے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف، اور کیا برا ٹھکانہ ہے۔
ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ 2 فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا۔ ایک فوج ہے کہ لڑتی ہے اللہ کی راہ میں اور دوسری فوج کافروں کی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے 2 چند صریح آنکھوں سے، اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے۔ اسی میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو۔ فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، اور مویشی اور کھیتی۔ یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ کہہ دے کیا بتاؤں میں تم کو اس سے بہتر؟ پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے جاری ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور عورتیں ہیں ستھری، اور رضامندی اللہ کی، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے۔ وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے ہیں، سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے، اور حکم بجا لانے والے، اور خرچ کرنے والے، اور گناہ بخشوانے والے پچھلی رات میں۔ اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی۔ وہی حاکم انصاف کا ہے، کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے، زبردست ہے حکمت والا۔ بے شک دین جو ہے اللہ کے ہاں سو یہی مسلمانی، حکم برداری، اور مخالف نہیں ہوئے کتاب والے مگر جب ان کو معلوم ہو چکا آپس کی ضد اور حسد سے۔ اور جو کوئی انکار کرے اللہ کے حکموں کا تو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے میں نے تابع کیا اپنا منہ اللہ کے حکم پر، اور انہوں نے بھی جو کہ میرے ساتھ ہیں۔ اور کہہ دے کتاب والوں کو اور ان پڑھوں کو کہ تم بھی تابع ہوتے ہو، پھر اگر وہ تابع ہوئے تو انہوں نے راہ پائی سیدھی، اور اگر منہ پھیریں تو تیرے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا لوگوں میں سے، سو خوشخبری سنا دے ان کو عذاب دردناک کی۔ یہی ہیں جن کی محنت ضائع ہوئی دنیا میں اور آخرت میں، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو ملا کچھ ایک حصہ کتاب کا، ان کو بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب انہیں حکم کرے، پھر منہ پھیرتے ہیں بازے ان میں سے تغافل کر کے۔ یہ اس واسطے کہ کہتے ہیں وہ ہم کو ہرگز نہ لگے گی آگ دوزخ کی مگر چند دن گنتی کے، اور بہکے ہیں اپنے دین میں اپنی بنائی باتوں پر۔ پھر کیا ہوگا حال جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن کہ اس کے آنے میں کچھ شبہ نہیں، اور پورا پاوے گا ہر کوئی اپنا کیا، اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔ تو کہہ یا اللہ مالک سلطنت کے، تو سلطنت دے وے جس کو چاہے، اور سلطنت چھین لے وے جس سے چاہے، اور عزت دے وے جس کو چاہے، اور ذلیل کرے جس کو چاہے۔ تیرے ہاتھ میں ہے سب خوبی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرے دن کو رات میں، اور تو نکالے زندہ مردہ سے، اور نکالے مردہ زندہ سے، اور تو رزق دے جس کو چاہے بے شمار۔ نہ بناویں مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور جو کوئی یہ کام کرے تو نہیں اس کو اللہ سے کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو کہہ اگر تم چھپاؤ گے اپنے جی کی بات یا اسے ظاہر کرو گے، جانتا ہے اس کو اللہ، اور اس کو معلوم ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن موجود پاوے گا ہر شخص جو کچھ کہ کی ہے اس نے نیکی اپنے سامنے، اور جو کچھ کہ کی ہے اس نے برائی، آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں فرق پڑ جاوے دور کا، اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے، اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر۔ تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ، اور بخشے گناہ تمہارے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، پھر اگر اعراض کریں تو اللہ کو محبت نہیں کافروں سے۔ بے شک اللہ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر کو اور عمران کے گھر کو سارے جہاں سے، جو اولاد تھے ایک دوسرے کی، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔
جب کہا عمران کی عورت نے کہ اے رب میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر، سو تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی اصل سننے والا جاننے والا۔ پھر جب اس کو جنا بولی اے رب میں نے تو اس کو لڑکی جنی، جو کچھ اس نے جنا، اور بیٹا نہ ہو جیسی وہ بیٹی، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح کا قبول، اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا، اور سپرد کی زکریا کو، جس وقت آتے اس کے پاس زکریا حجرے میں پاتے اس کے پاس کچھ کھانا، کہا اے مریم کہاں سے آیا تیرے پاس یہ؟ کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے قیاس۔ وہیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا۔ پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے جب وہ کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جو گواہی دے گا اللہ کے ایک حکم کی، اور سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائے گا، اور نبی ہوگا صالحین سے۔ کہا اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا، اور پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا اور عورت میری بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ کہا اے رب مقرر کر میرے لیے کچھ نشانی۔ فرمایا نشانی تیرے لیے یہ ہے کہ نہ بات کرے گا تو لوگوں سے 3 دن مگر اشارہ سے، اور یاد کر اپنے رب کو بہت، اور تسبیح کر شام اور صبح۔ اور جب فرشتے بولے اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنایا اور پسند کیا تجھ کو سب جہان کی عورتوں پر، اے مریم بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب ڈالنے لگے اپنے قلم کہ کون پرورش ملے مریم کو، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک اپنے حکم کی، جس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ مریم کا بیٹا، مرتبہ والا دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ کے مقربوں میں، اور باتیں کرے گا لوگوں سے جبکہ ماں کی گود میں ہوگا اور جبکہ پوری عمر کا ہوگا، اور نیک بختوں میں ہے۔ بولی اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا، اور مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا کسی آدمی نے۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے، اور سکھا دے گا اس کو کتاب اور تہ کی باتیں اور توریت اور انجیل، اور کرے گا اس کو پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف۔ بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو گارے سے پرندے کی شکل، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو ہو جاتا ہے، وہ اڑتا جانور اللہ کے حکم سے، اور اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو، اور جلاتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کھا کر آؤ اور جو رکھ کر آؤ اپنے گھر میں۔ اس میں نشانی پوری ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو جو توریت ہے، اور اس واسطے کہ حلال کر دوں تم کو بعضی وہ چیزیں جو حرام تھیں تم پر، اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ بے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اس کی بندگی کرو، یہی راہ سیدھی ہے۔ پھر جب معلوم کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر، بولا کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے، ہم یقین لائے اللہ پر، اور تو گواہ رہ کہ ہم نے حکم قبول کیا۔ اے رب ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری، اور ہم تابع ہوئے رسول کے، سو تو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں۔ اور مکر کیا ان کافروں نے، اور مکر کیا اللہ نے، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ جس وقت کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھا لوں گا اپنی طرف اور پاک کر دوں گا تجھ کو کافروں سے، اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہیں غالب ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں قیامت کے دن تک، پھر میری طرف ہے تم سب کو پھر آنا، پھر فیصلہ کر دوں گا تم میں جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ سو وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کو عذاب کروں گا سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام نیک کیے سو ان کو پورا دے گا ان کا حق، اور اللہ کو خوش نہیں آتے بے انصاف۔ یہ پڑھ سناتے ہیں ہم تجھ کو آیتیں اور بیان تحقیقی۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی، بنایا اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ حق وہ ہے جو تیرا رب کہے، پھر تو مت رہ شک لانے والوں سے۔ پھر جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصے میں بعد اس کے کہ آ چکی تیرے پاس خبر سچی، تو کہہ دے آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جان اور تمہاری جان، پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں۔ بے شک یہی ہے بیان سچا، اور کسی کی بندگی نہیں سوا اللہ کے، اور اللہ جو ہے وہی ہے زبردست حکمت والا۔ پھر اگر قبول نہ کریں تو اللہ کو معلوم ہے فساد کرنے والے۔ تو کہہ اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں، کہ بندگی نہ کریں ہم مگر اللہ کی، اور شریک نہ ٹھہرا دیں اس کا کسی کو، اور نہ بناوے کوئی کسی کو رب سوا اللہ کے۔ پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کی بابت، اور توریت اور انجیل تو اتری اس کے بعد، کیا تم کو عقل نہیں؟ سنتے ہو تم لوگ جھگڑ چکے جس بات میں تم کو کچھ خبر تھی، اب کیوں جھگڑتے ہو جس بات میں تم کو کچھ خبر نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نہ تھا ابراہیم یہودی اور نہ تھا نصرانی، لیکن تھا حنیف، یعنی سب جھوٹے مذہبوں سے بیزار اور حکم بردار، اور نہ تھا مشرک۔ لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان کو تھی جو ساتھ اس کے تھے، اور اس نبی کو، اور جو ایمان لائے اس نبی پر، اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا۔ آرزو ہے بعض اہل کتاب کو کہ کسی طرح گمراہ کریں تم کو، اور گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سمجھتے۔ اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے کلام کا اور تم قائل ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں ملاتے ہو سچ میں جھوٹ اور چھپاتے ہو سچی بات جان کر؟ اور کہا بعض اہل کتاب نے مان لو جو کچھ اترا مسلمانوں پر دن چڑھے، اور منکر ہو جائے آخر دن میں شاید وہ پھر جاویں، اور نہ مانیو مگر اسی کی جو چلے تمہارے دین پر۔ کہہ دے کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کسی اور کو بھی کیوں مل گیا جیسا تم کو ملا تھا، یا وہ غالب کیوں آ گئے تم پر تمہارے رب کے آگے۔ تو کہہ بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ بہت گنجائش والا ہے، خبردار۔ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ اور بعض اہل کتاب میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ڈھیر مال کا تو ادا کر دیں تجھ کو، اور بعض ان میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک اشرفی تو ادا نہ کریں تجھ کو مگر جب تک کہ تو رہے اس کے سر پر کھڑا۔ یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں ہے ہم پر امی لوگوں کے حق لینے میں کچھ گناہ، اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہیں۔ کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اپنا قرار اور وہ پرہیزگار ہے تو اللہ کی محبت ہے پرہیزگاروں سے۔ جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے قرار پر اور اپنی قسموں پر تھوڑا سا مول، ان کا کچھ حصہ نہیں آخرت میں، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ، اور نہ نگاہ کرے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے واسطے عذاب ہے دردناک۔ اور ان میں ایک فریق ہے کہ زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں کتاب تاکہ تم جانو کہ وہ کتاب میں ہے اور وہ نہیں کتاب میں، اور کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہے اور وہ نہیں اللہ کا کہا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جان کر۔ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دیوے کتاب اور حکمت اور پیغمبر کرے، پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، لیکن یوں کہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، جیسے کہ تم سکھلاتے تھے کتاب اور جیسے کہ تم آپ بھی پڑھتے تھے اسے، اور نہ یہ کہے تم کو کہ ٹھہرا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ کیا تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم، پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتا دے تمہارے پاس والی کتاب کو، تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے،
فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا؟ بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر جو کوئی پھر جاوے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سوا دین اللہ کے، اور اسی کے حکم میں ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے یا لاچاری سے، اور اسی کی طرف سب پھر جاویں گے۔ تو کہہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اترا ہم پر اور جو کچھ اترا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر، اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے۔ ہم جدا نہیں کرتے ان میں سے کسی کو، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی چاہے سوا دین اسلام کے اور کوئی دین، سو اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت میں خراب ہے۔ کیوں کر راہ دے گا اللہ ایسے لوگوں کو کہ کافر ہو گئے ایمان لا کر اور گواہی دے کر کہ بے شک رسول سچا ہے، اور آئیں ان کے پاس نشانیاں روشن، اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی، سب کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ہلکا ہوگا ان سے عذاب اور نہ ان کو فرصت ملے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور نیک کام کیے تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ جو لوگ منکر ہوئے مان کر پھر بڑھتے رہے انکار میں، ہرگز قبول نہ ہوگی ان کی توبہ، اور وہی ہیں گمراہ۔ جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے سے زمین بھر کر سونا، اور اگرچہ بدلہ دیوے اس قدر سونا ان کو عذاب دردناک ہے، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔